بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم کے دن جب امام حسین علیہ السلام کے دوست صحابہ اولا شہید ہونے لگے تو جناب عباس بار بار امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، ان کوفیوں اور شامیوں کی کیا اوقات، یہ آپ پانی بند کریں، آپ کی اولاد کو قتل کریں، آپ مجھے اجازت دیں، اس فوجی یزید کو عمر سے پہلے فنار کر دوں گا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، میرے نانا نے مجھے کہا تھا تیرے خون اسلام بچے گا۔ لوگوں نے خیر خندق برباد، احد میں بنی ہاشم کی شجاعت کو دیکھا، اب کربلا میں بنی ہاشم کے صبر کو دیکھیں گے۔ عباس، صبر کرو۔ جناب عباس اپنی وفا کو آنکھوں میں لیے دیکھتے ہیں اور لاشاں اٹھاتے رہے۔ اتنی دیر میں ننھے ہاتھ لے کر گئے بی بی سکینہ جناب عباس کے پاس آئی اور کہنے لگی، چاچا عباس، 3 دن گزر گئے ہیں، میں نے پانی نہیں پیا۔ کہنے لگی، چاچا، میں سب کی پیاس کو دیکھ کر صبر کرتی رہی، لیکن اگر اصغر کو پانی نہ ملا تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ چاچا عباس، تھوڑا سا پانی لا کر آئیں تاکہ میں اصغر کو پلاؤں، شاید ہمارا اصغر چند دیر اور زندہ رہ جائے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی، جناب عباس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ننھی شہزادی کو لے کے امام حسین کے پاس آئے۔ جناب عباس نے کہا، اے مولا، آپ نے صبح سے لے کر اب تک مجھے جنگ کی اجازت تو نہ دی، لیکن اب ان بچیوں کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، دعا کریں، یا تو میں مر جاؤں یا مجھے اجازت دیں کہ میں نہر سے لے کے ان کو پانی لا دوں۔ امام حسین کہنے لگے، عباس، اگر اجازت لینی ہے تو جاؤ اپنی بہن زینب کے خیمے میں، اگر وہ تمہیں اجازت دیتی ہیں تو پانی لینے چلے جانا۔ جناب عباس بی بی سکینہ کو لے گئے اور زینب کے خیمے پاس بیٹھ گئے۔ بی بی سکینہ سے کہنے لگے کہ جاؤ میری آقا زادی سے کہو ان کا غلام آیا ہے۔ جب بی بی سکینہ کے ساتھ باہر آئی تو جناب عباس نے ہاتھ جوڑ کر ان سے عرض کی، اے میرے آقا زادی، مجھے اجازت دیں کہ میں بچوں کے لیے نہر سے جا کے پانی لاؤں، سارے بچے تڑپ رہے ہیں۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی، بی بی زینب رونے لگی۔ جناب عباس نے ہاتھ جوڑ کے کہا، اے میرے آقا زادی، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ بی بی زینب کہنے لگی، عباس، تم سے کوئی گستاخی نہیں ہوئی، مجھے اپنے بابا کا زمانہ یاد آ گیا۔ میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا، زینب، ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہیں قید کیا جائے گا، تمہیں رسیوں سے باندھ کر بازاروں میں لایا جائے گا، تمہیں بے پردہ کر کے پتھر مارے جائیں گے۔ تب میں کہتی تھی، بابا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، اس کا ساتھ بلا کوئی کیسے ایسا کر سکتا ہے؟ رو کے کہنے لگی، عباس، مجھے آج پتہ چل گیا، میں بازاروں میں بھی جاؤں گی، قیدی بھی بنوں گی، مجھے بے پردہ بھی کیا جائے گا، مجھے پتھر بھی مارے جائیں گے۔ بس جناب عباس کو اجازت ملی۔ جناب عباس مشق اور علم کو تھاما اور میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی بنی ہاشم کا چاند نہر فرات کی طرف بڑھا، فوجی یزید میں گہرام مچ گیا۔ کہنے لگے، اگر امام حسین کے خیموں میں پانی پہنچ گیا تو ان پر فتح حاصل کرنا مشکل ہو جائے گی، روکو عباس کو۔ جناب عباس شیر کی طرح وار کرتے ہوئے نہر فرات پہنچے، فرات پر قبضہ کیا، مشق کو بڑھنا شروع کیا۔ جناب عباس پانی بڑھ رہے تھے، اپنے گھوڑے کو دیکھا تو وہ حسرت کی نگاہ سے جناب عباس کو دیکھ رہا تھا۔ جناب عباس نے اپنے گھوڑے کو دیکھا کہ کہا، اے میرے گھوڑے، تو بھی میری طرح 3 دن سے پیاسا ہے، پانی کیوں نہیں پیتا؟ اتنے میں گھوڑا رونے لگا اور اپنی زبان میں کہنے لگا، اے میرے آقا،
کہا مجھ سے زیادہ تو آپ پیاسا ہے، پہلے آپ پانی پیجئے۔ بس اتنا سننے کی دیر تھی، جناب عباس رونے لگے اور کہنے لگے اے میرے گھوڑے، تو میرے آقا کے بغیر پانی نہیں پیتا، اور میرے آقا حسین ہے جو 3 دن سے پیاسے ہیں، ان کی اولاد پیاسی ہے، ان کے بغیر اگر میں پانی پی لوں تو حسین کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بس جناب عباس مشق کو بڑھتے رہے، جناب عباس کے ہاتھوں کو پانی لگا، ان کے بازو تک پانی پہنچا تو وہ کہنے لگے اے میرے اللہ، میرے ہاتھوں کو پانی حسین کے بچوں سے پہلے لگ گیا، جب میں امام حسین تک پہنچوں تو میرے یہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہو۔ جناب عباس مشق کو لے کر، علم کو لے کر خیموں کی طرف بڑھتے ہوئے فوجی یزید میں گہرام مچ گیا، کہنے لگے جو پاس جائے گا وہ فنار ہو جائے گا، دور دور سے تیر چلاؤ، کچھ بھی ہو جائے بس پانی خیمے تک نہ جائے۔ جناب عباس پہ تیروں کی بارش ہونے لگی، آپ تیز تیز خیموں کی طرف بڑھنے لگے، بس ایک سی تھی یہ کسی طرح بی بی سکینہ تک وہ پانی پہنچا دیں۔ بس اتنے میں کسی ظالم نے جناب عباس کے بازو کا نشانہ لگایا، جناب عباس کے بازو پر تیر لگا، ایک بازو قلم ہو گیا۔ جناب عباس نے مشق علم دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا اور تیز تیز خیموں کی طرف جا رہے، اتنے میں کسی ظالم نے ان کے دوسرے بازو کا نشانہ لیا اور دوسرا بازو پر تیر چلایا، جناب عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ جناب عباس نے مشق اور علم اپنے دانتوں میں سنبھالا اور تیز تیز خیموں کی طرف بڑھنے لگے، اتنے میں کسی ظالم نے جناب عباس کے چہرے کا نشانہ لیا اور ایک تیر جناب عباس کی آنکھوں میں لگا، اتنے میں کسی ظالم نے مشق کا نشانہ لیا اور تیر کا مشق پر لگنا تھا کہ سارا پانی بہنے لگا۔ جناب عباس ناامید ہو گئے، اتنے میں کوئی ظالم جناب عباس کے سر پر وار کرتا، جناب عباس گھوڑے کی زی سے زمین پر آتے، خیموں میں امام حسین اور بی بی زینب دور سے جناب عباس کو علم کے دیکھ رہے تھے۔ علم کبھی دائیں ہوتا کبھی بائیں ہوتا، جب علم گرا تو بی بی زینب نے کہا اے اللہ، آج ان ظالموں نے دین کے علم کو گرا دیا، اے اللہ ایسی قوم بنا جو غازی کا پرچم بلند کرے، دین کا پرچم گر گر لہرائے گا۔ مولا حسین نے جیسے علم کو گرتے دیکھا، دوڑ کر جناب عباس کے پاس گئے، ان کے سر کو اپنی گود میں رکھا، اتنے میں جناب عباس کہتے ہیں اے میرے مولا، مجھے معاف کرنا، میں نے کوشش تو بہت کی لیکن بی بی سکینہ تک پانی نہ پہنچا سکا۔ امام حسین نے کہا بس اللہ کی مرضی ہے، ہم پیاس سے مارے جائیں گے تاکہ ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ جناب عباس نے کہا اے میرے مولا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی آپ کو کوئی تکلیف نہ دی، اگر آپ کی اجازت ہو تو آج آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ امام حسین رو کر کہا عباس مانگ میرے بھائی، کیا چاہیے؟ اے میرے مولا، میرے والد نے مجھے سے کہا تھا جب میں پیدا ہوا تو آنکھ کھول کر سب سے پہلے آپ کی زیارت کی، اے میرے مولا آج میں یہ جہان چھوڑ رہا ہوں اور چاہتا ہوں آخری وقت میں بھی آپ کی زیارت کروں۔ اے میرے آقا، میری ایک آنکھ پر تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ خون سے بری ہے، اگر آپ میری آنکھ سے خون صاف کریں تو آپ کی زیارت کر سکوں۔ امام حسین نے حضرت عباس کی آنکھ کو خون سے صاف کیا، جناب عباس نے جی بڑھ کر اپنے آقا حسین کی زیارت کی۔ جناب عباس نے امام حسین کے قدموں میں سر رکھا اور امام حسین نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، سلام ہو شہنشاہ جناب عباس عالمدار پر۔ دوستو، آج کی یہ بہت دکھ بڑی کہانی تھی، امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اس کو اپنی فیملی اور فرینڈز میں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔